نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان کا اگر سب سے بڑا المیہ پوچھا جائے کہ المیہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت یہاں نافذ نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے نہیں ہوتے، اور فیصلے بالا بالا کیے جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک سارے فیصلے اوپر کے ایوانوں میں ہو جاتے ہیں، چند افراد کر لیتے ہیں۔ اب تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ بھی ڈھونگ بن گئی ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سارے فیصلے اوپر چند افراد کر رہے ہیں۔ اور اب جو ٹیکسوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کیا ان ٹیکسوں کا فیصلہ قومی اسمبلیاں کر رہی ہیں؟ ہمارے علم کے مطابق تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ یہی المیہ ہے کہ یہاں فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر علماء امت تھوڑی سی قربانی کر کے یہ منوا لیں کہ یہاں فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شراب ختم ہو جائے گا، جوا ختم ہو جائے گا، بدکاری کے اڈے ختم ہو جائیں گے، زنا کے اڈے ختم ہو جائیں گے، میڈیا کی فحاشی اور یعنی ختم ہو جائے گی، اور عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا تو فیصلے آسان ہو جائیں گے۔ اب حکومت جو ٹیکسوں پر ٹیکس لگا رہی ہے وہ انتہا درجے کے ظالمانہ۔ اب نئی ایک ٹیکس آیا ہے، قربانی پر ٹیکس، یعنی قربانی کے بکرے خریدے جائیں گے تو اس پر بھی ٹیکس، بیل خریدے جائیں گے تو اس پر بھی ٹیکس۔ اس سے پہلی حکومتوں نے کوئی ظالمانہ کچھ فیصلے کیے کہ کھالوں کا ریٹ نیچے آ گیا، چونکہ کھالیں اکثر مدارس کو جاتی تھیں، کھالوں کی قیمت نہیں رہی۔ حالانکہ یہ کھالوں کی اب بھی قدر و قیمت ہے، یعنی بازار میں جائیں تو چمڑے کا جوتا ملتا نہیں۔ اگر یہاں پر چمڑے کے جوتے بنانے کا اہتمام کیا جائے تو چمڑے کا جوتا بہت بہت فائدہ مند ہے، بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ اب یہ جو ہم ربڑ کے اور پلاسٹک کے اور ریگزین کے جوتے پہنتے ہیں، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں صحت کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چمڑے کا جوتا استعمال فرماتے تھے۔ اب چمڑے کا جوتا ملتا نہیں، چمڑا ملتا ہی نہیں ہے، مہنگا ہو گیا، لیکن کھالیں سستی ہو گئیں، کھالوں کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، کھالوں کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے کہ کھالوں کا ریٹ نیچے لایا گیا۔ اب رہ گئی تھی قربانی پر بھی لگا دیے گئے ٹیکس۔ یہ اور ظلم عظیم ہے، ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس سے علماء امت سے گزارش ہے کہ اس بارے میں تمام علماء ایک تو دارالافتاء فتویٰ جاری کریں، اور علماء یہ آواز اٹھائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظالمانہ ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اسلامی جو شاعر ہیں ان پر تو آسانی ہونی چاہیے۔ کل ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے مسجد میں جائے گا تو اس پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ ایک قربانی جو عظیم جو ہے وہ سنت ابراہیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی فضائل بتائے ہیں، یعنی المیہ ہے۔ اور یہ المیہ کیوں جنم لے رہے ہیں؟ اس لیے المیہ جنم لے رہے ہیں کہ یہاں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے۔ آئین ہے تو ایک دجل و فریب پر مشتمل ہے، قوانین دجل و فریب پر مشتمل ہیں، فیصلے ہیں چند افراد اوپر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، لاگو ہو جاتا، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو ہم ایک التماس اور التجا 25-30 سال سے کر رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کرتے رہے کہ یہاں قرآن و سنت کے نفاذ کی کوششیں کی جائیں۔ جب وہ ہو گیا تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، ورنہ حکومتیں بدل جائیں گی، کام وہی ہوں گے۔ کیا نواز شریف نے اپنے دور میں بے حساب مظالم نہیں کیے؟ ایک بڑی داستان ہے۔ علماء کا قتل عام نہیں کیا؟ کیا زرداری کے دور میں نہیں ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مظالم نہیں ہوئے؟ ہم انہی کو لانے کی اگر کوششیں کر رہے ہیں تو کیا کوششیں ہیں؟ تو اس سے التماس ہے علماء کرام سے کہ اب یہ نیا ظلم جو پوری قوم پر کیا جا رہا ہے، اور ایک عظیم جو سنت ابراہیمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو زندہ کیا اور ہمیشہ زندگی بھر کیا، صحابہ کرام نے کیا، اس سنت پر عظیم جو ہے وہ سنت پر ٹیکس لگانا، یہ اس کی توہین بھی ہے۔ اور آگے جو مناظر پھر نظر آ رہے ہیں کہ نماز پر اور چیزوں پر بھی ٹیکس لگا دی جائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب تو آئے تھے، مدینے کی ریاست کی بات کر رہے تھے، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ ان کے فیصلے بتلا رہے ہیں
کہ وہ بتانی اس کو کوئی اور ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو ہے وہ کفر کی یا کوئی اور ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس سے میں کہوں گا کہ جو عرض کروں گا کہ اگر یہی فیصلے چلتے رہے جیسے یہ فیصلہ ہے اور اس کو واپس نہ لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خطرہ ہے۔ پہلے ہی پوری قوم سڑکوں پر آ رہی ہے، ہڑتالوں پر آ رہی ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پوری قوم کو تشویش ہے۔ پھر ایسے ظالمانہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیں گے، اس لیے ان پر جو ہے فوری طور پر ان کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام اور انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ اس ظالمانہ اقدام پر اکابر امت کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔